اوکے جی. ٹی بی ایز آل آف یو نو ہمارے پاس لنگس کی یوزلی ہوتی ہے، مگر اٹس ناٹ نیسیسری کہ لنگس کی ہی بیماری ہو. یہ آپ کی بونز میں بھی جا سکتی ہے، آپ کی برین تک بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جب آپ انہیل کرتے ہیں اور اگر یہ انکیپسولیٹ نہ کر جائے، آپ کی جو ڈیفنس سسٹمز ہے نا، اس کو انگلف نہ کرے ٹی بی کی جو مائکرو آرگینزمس ہے، یوزلی اس کو وہ مائکرو آرگینزمس کو انگلف کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، تو اس جگہ پہ ایک سکار رہ جاتا ہے. لیٹ سے اگر وہ اس سے بچ جاتا ہے اور وہ بلڈ میں چلا جاتا ہے تو کر جاتا ہے، تو یہ آپ کی سم ٹائمز بونس کی ٹی بی بھی کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح برین کی بھی کاز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ناٹ نیسیسریلی کہ صرف لنگس کی ہی بیماری ہو، یہ اٹ کوڈ بھی برین کی یا بون کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا، ٹی بی ہمارے پاس ٹی بی مطلب ٹیوبرکلوسس صحیح ہے، اور یہ ہمارے پاس مائکوبیکٹم بیکٹیریا سے کی وجہ سے کاز ہوتی ہے. مائکوبیکٹم بیکٹیریا مائکرو آرگینزم، یہ آپ کی لنگز اور ادر آرگنس افیکٹ کرتی ہے. ہم نے جیسے ڈسکس کیا. اٹ از ٹرانسمیٹڈ بائی ایئر بون. ایئر بون مطلب کہ بندہ سنیز کر لے، کف کر لے، آپ سامنے سے کھڑے ہوتے آپ کی آنکھ کو افیکٹ کر سکتا ہے. اس کے پارٹیکلز کافی چھوٹے ہیں تو اٹ کین ٹریول. یہ آپ کی یوزلی ہمارے پاس ٹی بی، جب آپ ٹی بی کے آرگینزمس کو انہیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جب آپ کے لنگز میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے جو ڈیفنس سسٹم ہوتے ہیں، میکروفیجز جو ہوتے ہیں نا، میکروفیجز آپ کی ڈبلیو بی سیز کی نیوٹروفلس کے ایک ٹائپ ہے، وہ اس کو آ کے پکڑ لیتے ہیں، انگلف کر لیتے ہیں، ٹھیک، کھانے کی کوشش اس کو کرتے ہیں، تو ادھر پہ ایک گرینولوما بن جاتا ہے، سکارز بن جاتے ہیں. ٹی بی آپ کے پاس از آل آف یو نو کہ ایکٹیو بھی ہوتی ہے اور لیٹنٹ بھی ہوتی ہے. ہمارے اکثر لوگوں میں پاکستان ٹاپ 5 کنٹریز میں ہے الحمدللہ. صحیح، تو زیادہ تر لوگ ہیلدی اس وجہ سے ہوتے ہیں، صحیح، کہ ان میں ٹی بی کے سمٹمز ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنی جوانی میں ہوتے ہیں، مطلب ان کی انرجیز بحال ہوتی ہیں. مگر جیسے وہ تھوڑے سے ویک ہو جاتے ہیں تو یہ ٹی بی کے آرگینزمس حملے سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو وہ لیٹنٹ اس طرح ہوتے ہیں. امیون سسٹم رول کا اس میں ہے کہ جب آپ امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں تو ٹی بی آپ کی نکل آ جاتی ہے. تو اکثر آپ لوگوں کو ایس یوز میں دیکھتے ہیں یا ایچ آئی وی والی مریض، اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹی بی کی ڈائگنوزس بن جاتی ہے. مریض کی پرسسٹنٹ کف فار مور دین 3 ویکس ہوتی ہے. صحیح، کف میں بلڈ بھی اکثر آ جاتا ہے، اسپیوٹم، ہیموپٹسس، بلڈ ان اسپیوٹم، ویٹ لاس ہوتا ہے، فیور ہے، نائٹ سویٹس ہے، چیسٹ پین ہے، فیٹیگ ہے. ٹھیک ہے، فیٹیگ، ٹھیک ہے، یاد رہیں گے. اچھا جی، صحیح، تو یہ ہمارے پاس، اور انوریکزیا مطلب مریض کے وہ بھوک بھی نہیں لگتی. اچھا جی، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہمارے پاس ٹیوبرکولین ٹیسٹ ہے، یہ مونٹاکس ٹیسٹ، یہ کوانٹرفیرون جو کہ موسٹ اسپیسیفک ٹیسٹ ہے. یہ بلڈ ٹیسٹ ہے، آپ کو 24 آور میں ریزلٹس دیتے ہیں. چیسٹ ایکس رے ہے، چیسٹ ایکس رے میں آپ کو ڈاٹس بندے کے سینے پہ نظر آئیں گے، مگر یہ صرف ڈیفینیٹیو ڈائگنوز صرف چیسٹ ایکس رے نہیں ہے. اسپیوٹم ہے، اسپیوٹم آپ مریض کو بولیں گے کہ کس ٹائم اسپیوٹم کلچر لے، مریض سے اسپیوٹم آپ صبح ارلی مارننگ میں اسپیوٹم کلچر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، سر ایک اسپوٹم پر اے ایف بی پی ہوتا ہے نا؟ جی جی، اچھا جی، ایک آپ کے پاس اسپیوٹم، یہ بھی جو نیچے ہم نے NAAT لکھا ہے، نیوکلک ایسڈ ایمپلیفیکیشن ٹیسٹ، یہ بھی آپ کا اسپیوٹم کا ٹیسٹ ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے. اچھا، ٹیوبرکولین ٹیسٹ تھوڑا سا میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں دوسرے اس پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو دکھاؤں. ٹیوبرکولین ٹیسٹ آپ کا کیسے پازیٹیو، آپ اس کی ٹیوبرکولین کا آپ جانتے ہیں مونٹاکس ٹیسٹ جو آپ سکن پہ تھوڑا سا پریک کرتے ہیں، یہ اکثر آتا ہے کویسچنز میں. جی سر، اس کا سر وہ ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کا
مطلب ہم لوگ سب کٹنس لگاتے ہیں وہ تو 72 آورز. لیٹ سے اگر کوئی ایچ آئی وی کا مریض ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس کا 5 mm ہے، کتنا ہو تو وہ پازیٹیو ہوتا ہے، کتنا نہیں ہو کم ہو تو وہ نیگیٹو ہوتا ہے. اچھا جی، تو ایز آئی واز سیئنگ کہ ٹیوبرکولین ٹیسٹ کے لیے یہ اچھا ٹیوبرکولین ٹیسٹ آپ کے پاس آتا ہے. اچھا اس سے پہلے ہم نے ایکس رے کیا، مگر اس ایکس رے ہم نے ذکر کیا کہ ایکس رے صرف ڈیفینیٹو نہیں ہے، صرف ایکس رے سے آپ کا کنفرم ڈائگنوز نہیں بناتے ہیں. اس طرح آپ ٹیوبرکولین سے بھی کنفرم ڈائگنوز نہیں بنتا. صحیح ہے، مگر ٹیوبرکولین کا اگر آپ کسی کے پازیٹیو آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کا سپیوٹم کلچر کرتے ہیں اور اس کا ایکس رے کرتے ہیں. ٹیوبرکولین ٹیسٹ آپ کا 72 آورس میں اگر یہ آپ ریزلٹس چیک کریں گے، ٹھیک ہے، 72 آورز میں آپ چیک کریں گے اور ادھر پہ ہے اینی ویز مطلب 72 آورز ہے آئی ایم کنفرم اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہارڈ انڈیوریٹڈ پلیس ہے نا وہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس اگر نارملی کسی کا انڈیوریشن مطلب آپ کی اس ایریا پہ بم سا بن جائے گا، مطلب سخت ہوگا، ریڈنس ہوگی اس میں. یہ میں ایک پکچر اس کی کوشش کر لیتا ہوں کہ اگر مل جائے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی جو ایریا ہے وہ ریڈنس اور اس میں ریڈنس ہوگی اور اس کے ساتھ وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، ہارڈ ہوتی ہے، انڈیوریشن اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہ آپ کی 20 mm سے اس سے 15 ملی میٹر سے زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ مریض کو کہ وہ جو ہے وہ پازیٹیو ہے. یہ نظر آ رہی ہے آپ کو ابھی؟ ہلو، یس سر آ رہا ہے نظر. ٹھیک ہے، یہ آپ کی انڈیوریشن ہے، آپ دیکھ لینے سخت ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑے سا ہارڈ فیل ہوتی ہے اور یہ ریڈنس اس میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اینی ویز گوئنگ بیک ٹو دا ٹاپک. تو آپ کتنے مطلب یوزولی 72 آورس کے بعد جب آپ مریض کو انٹراڈرمل انجیکشن لگائیں گے اور آپ ان کو بولیں گے کہ 72 آورس کے بعد آئیں، جب وہ 72 آورس کے بعد آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ چیک کر لیں گے. تو اگر یہ انڈیوریشن جو ہے اور ریڈنس 15 mm سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ اس کو ٹی بی کا پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے، صحیح 15 mm سے. مگر یہ آپ کی اگر لیٹ سے ایک بندہ امیگرنٹ ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ اگر امریکہ میں چلے جاتے ہیں تو اگر یہ ادھر پہ ہمارا 10 mm بھی پازیٹیو آتے ہیں تو ہم وہ 10 mm بھی ہو تو وہ ہمیں پازیٹیو کنسیڈر کریں گے. یا کوئی ڈرگ ابیوزرز ہے یا وہ لوگ جو کہ ہائی بالکل مطلب بہت نزدیک رہتے ہیں، مطلب ہاسٹلز میں جو لوگ رہتے ہیں یا بیرکس میں کوئی فوجی جیسے بیرکس میں رہتے ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے 10 mm سے اگر اوپر ہو تب بھی پازیٹیو ہو ہے. ٹھیک ہے، اس طرح وہ لوگ جو کہ باقی کسی بیماری کے ساتھ وہ ہو، ادر کنڈیشنز کے ساتھ ہوں تو ان میں بھی ہائی ہوتی ہیں. بچے جو ہے لیس دین 4 years ہے تو ان میں بھی یہ پازیٹیو کنسیڈر کیا، 10 mm سے اگر زیادہ ہے تو کنسیڈر کیا جائے گا. نارمل لوگوں میں یہ 15 mm سے اوپر ہو تو نارمل کنسیڈر کیا جائے گا. جبکہ اگر بچے ہیں وہ لیس دین 4 years ہے اور اس میں یہ مور دین 10 mm انڈیوریشن ہے تو یہ پازیٹیو ہوگا. اس طرح بچوں میں جیسے انفینٹ چلڈرن اینڈ adolescents exposed to adults in high risk categories، ٹھیک، تو اس میں مور دین 10 mm would be considered as positive. اچھا ایچ آئی وی والے جو ہے اس میں اگر یہ 5 mm سے بھی زیادہ ہو تو 5 mm سے بھی زیادہ ہو تو یہ پازیٹیو کنسیڈر ہوگا. اگر ایک نارمل بندے میں یہ 5 mm ہو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو تو یہ نارمل ہے، وہ مطلب نیگیٹو ہے، وہ ٹی بی کے لیے کنسیڈر نہیں ہوگا. مگر ایچ آئی وی والا مریض ہے
recent contact of a person with TB disease ہے یا persons with fibrotic changes on chest ہے consistent with prior TB ہے یا clients with organ transplants ہوئے ہیں صحیح ہے یا immuno suppressants میڈیسنز لے رہے ہیں تو ان میں 5 mm بھی پازیٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جگیش کیا کہہ رہے ہو آپ؟ جی سر سمجھ میں آ رہی ہے. صحیح بات ہے. جی جی بالکل. تو آلویز میک شور کہ ایچ آئی وی والے جو ہے وہ آپ کے لیے 15 mm سے زیادہ اوپر ہوگا تو وہ نہیں، صرف وہ پازیٹیو نہیں کنسیڈر ہوگا. اگر 5 mm بھی ہو ایچ آئی وی کے لیے تو پازیٹیو کنسیڈر ہوگا. اگر بچے ہو لیٹس سے 4 ایئر یا 5 ایئر اولڈ سے کم ہو اور ان کے 10 mm بھی آ جاتے ہیں یا اس سے اوپر تو وہ بھی پازیٹیو کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. I hope it is clear now. اچھا جی، ٹی بی سے ریلیٹڈ مریض کو آپ جو تعلیم دیتے ہیں ایجوکیشن، صحیح ہے نا، وہ آپ مریض کو فرسٹ ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کی کنسرن سنتے ہیں، ان کو بولیں گے کہ جو ٹریٹمنٹ ریجیمن ہے، میڈیسنز ہے، آپ نے ایگزیکٹلی اسی طرح لینا ہے اور پورے سال لینے ہیں. ڈیپینڈس کرتے ہیں 9 months یا 12 months. ٹھیک ہے. اور اپنے ساتھ میڈیسن کی سپلائی پورے رکھیں. ٹھیک ہے. اور مریض کو بولے کہ سائیڈ ایفیکٹس کو مونیٹر کریں. ٹھیک ہے. ان کو بولے کہ 2-3 weeks جب وہ میڈیسنز لیں گے، ٹھیک ہے، اٹ از امپورٹنٹ ونس کے کہ وہ جب 2-3 weeks کے لیے تھراپی لیں گے تو چانسز یہ ہے کہ وہ پھر دوسروں کو انفیکٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو ونس مطلب کوئی 1 مہینہ یا 3 ہفتے میڈیسنز لے لیے انہوں نے تو پھر یہ ہے کہ وہ دوسروں کو افیکٹ نہیں کرے گا. اپنی ایکٹیویٹیز کو گریجولی ریزیوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو بولے کہ اچھا سا کھانا کھائے جس سے ویل بیلنس ہو، پروٹین رچ ہو، صحیح آئرن ہو، وائٹامن سی ہو. ٹھیک ہے. اس میں سے اچھا فیملی ان کو بولے دا کلائنٹ کہ انسٹرکٹ دا کلائنٹ اینڈ دا فیملی دیٹ isolation precaution is not necessary because family members already have been exposed، کیونکہ وہ already exposed ہوئے ہیں. صحیح. مریض کو بولے کہ جب وہ ماؤتھ کو اور ناک کو کور رکھے، جب وہ کف کر رہے ہوں یا چینک رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو منہ کو کور رکھے. اچھا ہینڈ واشنگ ان کو بتائیں. ٹھیک ہے. اسپیوٹم کلچر جو ہے وہ آپ کی ہر 2 to 4 weeks ریپیٹ ہوگی. ٹھیک ہے. 3 اسپیوٹم کلچر جب آپ کے نیگیٹو آ جاتے ہیں تو تبھی آپ نیگیٹو کنسیڈر ہوں گے. ٹھیک ہے. اور آپ ان کو بولیں کہ ڈسٹ سے یا سلیکون سے جو ایکسپوجر ہے آپ اس کو منیمل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. I hope that is clear. Okay جی. Now we'll come back to our topic. یہ ہم نے ادھر تک یہ پڑھا نا. ٹھیک ہے. فرسٹ لائن ہمارے پاس جو ٹی بی کے ہے وہ رائپ، آپ اس کو رائپ سے یاد کریں. رائپ RIPE، رائپ پکے ہوئے وہ اس کو بولتے ہیں نا. تو R سے ریپامفین، I سے آئسونازائڈ، P سے پریزنامائڈ اور E سے ایتھمبیوٹول. صحیح. اور جیسے نام سے ظاہر ہے اس میں ہم نے آپ کے جو وہ بھی ڈالے ہوئے ہیں. صحیح. اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے ریفامپین جو ہے R سے ریڈ. صحیح. تو یہ آپ کے ریڈ کلر جو آپ کی یورین ہے، آپ کی ٹیئر سے یہ ریڈ کلر میں چینج ہو جاتے ہیں، اورنج ریڈ چینج ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہیپیٹوٹاکسک ہے. آئسونازائڈ جو ہے وہ نیوروپیتھی، یہ انجری ٹو دا پیریفرل نرو سے نیوروپیتھی خاص کرتا ہے اور ہیپیٹوٹاکسک بھی ہے. پریزنامائڈ جو ہے وہ جی آئی اپسیٹ اینڈ لیور ڈیمیج، ہیپیٹوٹاکسک ہے. ایتھمبیوٹول ای سے آئی، تو ایتھمبیوٹول آپٹک نرو نیورائٹس کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس پہ کرتے ہیں
ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس میں کیا ہے کہ ریڈ آپ کے ریفامپین رائپ، آپ کو پہلے اس کو دیکھیں رائپ اس طرح یاد رکھے. صحیح، آپ سے کبھی بھولیں گے نہیں. پھر ریفامپین آپ کے ریڈ اورنج سیکریشنز ہوں گے. صحیح، ہیپیٹوٹاکسک ہیں اور آپ کی اورل کنٹراسیپٹیوز کی افیکٹونیس کو کم کرتی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. آئسونازائڈ آپ کی انجری ٹو دا نروس پیریفرل نیوروپیتھی کرتی ہے. پریزدامائڈ پین ان دا جوائنٹ. صحیح ہے، ہیپیٹوٹاکسیسٹی اینڈ ہائپر یوریسیمیا کاز کرتا ہے. ایتھمبیوٹول از آئی ڈیمیج آپٹک نیورائٹس اینڈ دیٹ از ڈیکریز ویژول ایکوٹی اینڈ ریڈیوس ریڈ گرین کلر بلائنڈنس. صحیح ہے، تو یہ آپ کی ای سے آئی. صحیح، ای سے ایتھمبیوٹول اینڈ ای سے آئی. ٹھیک ہے. I hope it is easier for you now. اوکے جی. ہمارے پاس انیشیل فیز 2 months تھراپی آپ کے آئسونازائڈ، ریفامپین، پریزنامائڈ، ایتھمبیوٹول بے کنٹینیوس اس میں ہوتے ہیں، جس میں آئسونازائڈ اور ریفامپین ہوتی ہے. یوزلی 6 to 9 months تھراپی ہوتی ہے. اٹ could go on for 1 year. ڈاٹ ریکمینڈیڈ. ڈاٹ کیا ہوتا ہے؟ ہیلو. جی سر. ڈائریکٹ آبزرو تھراپی. ڈائریکٹ آبزرو تھراپی یہ ہے کہ مریض جب میڈیسنز لے رہا ہے تو کوئی اس کو آبزرو کرے. صحیح، یوزلی آپ نرس کے سامنے لیتے ہیں تاکہ وہ بھول نہ جائیں. صحیح، کیونکہ آپ اگر کوئی میڈیسنز کھانا بند کر لیتے، بھول جاتے کسی ٹائم، تو یوزلی آپ کی تھراپی ریپیٹ پھر سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اٹ از اس کی کمپلائنس میں کافی ایشوز آتے ہیں. لوگ اکثر بھول جاتے ہیں نا. تو ڈائریکٹ آبزرو تھراپی یہ کہ مریض جب میڈیسن دے رہے تو دوسرا کوئی آبزرو کرے. سیکنڈ لائن ڈرگز بھی آپ کی ڈفرنٹ ہے. دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. مگر یہ ہے کہ ملٹی ڈرگ MDR اس کو بولتے ہیں نا، ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ TB. MDR ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ نہیں کہ آپ میڈیسنز لے رہے ہیں اور بندے پہ اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی. پاکستان میں بھی یہ بہت کامن ہے. سی، اور اس کئی وجہ ہیں کہ ہمارے یوزلی یہ بھی ہے کہ لوگ اس طرح اگر ڈرگ مس کر جاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو پھر سے اسٹارٹ کرنی پڑے گی. اور پھر آپ کی تھراپی اٹ کوڈ گو آن ٹو اپ ٹو 2 years. سی 1.5 to 2 years. اچھا جی. سر اگر انہی ڈرگ سے ریزسٹنٹ ہوئی ہے، پھر ریفامپیسین آپ اور آئسونازائڈ، سیکنڈ لائن پہ اسٹارٹ کرتے ہیں نا. تو سیکنڈ سر لائن انہی والی ڈرگس کے ساتھ ہی ہم کنٹینیو رکھیں گے؟ انہی سے تو ریزسٹنس ہوئی ہے. نہیں، سیکنڈ لائن پہ جائیں گے نا. سر سیکنڈ لائن میں کیا دیں گے؟ سیکنڈ لائن میں آپ کے پاس ایمیکاسین ہے یا سائیکلو سیرین ہے یا لیو فلاکسیسین یا موکسی فلاکسیسین ہے یا ریفابیوٹین ہے یا اسٹریپٹومائسین ہے. مین ہم کوئی بھی الٹرنیٹیو اینٹی بایوٹکس دیں گے؟ جی الٹرنیٹیو دیر آر ویرائٹی آف ادر اس میں ہے جو کہ آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے جی. اگر یہ جو فرسٹ لائن ہے دیز ورک ویری ویل. پاکستان میں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنس جو ہے پاکستان میں بھی ہے. دس از ویری کامن. سی فرسٹ لائن، اور اس میں یہ ہے کہ فرسٹ لائن جو میڈیسنز ہے نا، تو دیر مائٹ بی پاسبل کہ سب سے تو MDR نہ ہو، مے بی 1 یا 2 ڈرگ سے ہو، تو آپ جو باقی سے نہیں ہو اس کو کنٹینیو رکھیں. ٹھیک، اور باقی مطلب سیکنڈ لائن پہ آپ مریض کو ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر اس کے ریزسٹنس دیکھنے کے لیے کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے؟ جیسے سینسٹیوٹی کے لیے ہم کلچر اور ریزسٹنس کے لیے کلچرز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے ایسا؟ کلچر ریزسٹنس کے لیے یہ کلچر ہی لوگ یوزلی کرتے ہیں. آپ اس پہ کلچر سے ہی معلوم کرتے ہیں نا. اوکے. اس کیس میں ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ میں وہ یہ ہے کہ ریزسٹنس میں تو یہی ہم جو نارملی ہاسپٹل میں یہی دیکھتے ہیں کہ آپ جب کلچر لے کے جاتے ہیں تو اس میں وہ ہر ایک اینٹی بایوٹک اس پہ ٹرائی کر لیتے ہیں نا، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ریزسٹنس ہے، اس میں سینسیٹیو ہے.
وہ آپ کو ادھر سے ہی معلوم ہو جاتا ہے. اوکے جی موونگ آن ٹو دا نیکسٹ. آپ مریض کی ایکسپوجر ہسٹری چیک کر لیں, آپ امیونو سپریشن چیک کر لیں, ٹریول ہسٹری چیک کر لیں, اور اس کی ریسپیریٹری ریٹ چیک کر لیں, اور بیس لائن لیبس لے لیں. دوز آر ویری بیسک. مریض کو ڈاٹ تھراپی کے لیے انکریج کریں, ڈائریکٹ آبزرو تھراپی. اور سائڈ افیکٹس کا جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیے, نیوٹریشن کا ہم نے ابھی ڈسکس کیا, ہائیڈریٹ رکھیں, ایئر بون پریکاشنز ود N95 ماسک, ایموشنل سپورٹ دے دیں. ٹھیک ہے, یہ ادھر پہ نیگیٹو پریشر روم لکھا لیجیے. ٹھیک ہے, نیگیٹو پریشر روم ہم نے کل ڈسکس بھی کیا تھا. ٹھیک ہے, اینڈ کف ایٹیکیٹ سکھائیں. کف ایٹیکیٹ کیا سکھائیں گے؟ جب وہ کف کرے یا سنیز کریں گے تو اپنے منہ کو کور رکھیں, وزٹرز اور کو تھوڑا سا لمٹ رکھیں. ٹھیک ہے, مریض کو بولے کہ تھراپی کمپلیٹ فل لیں گی, کوئی دوائی مس نہیں کرنی. ٹھیک ہے, الکوہول اوائڈ کرنے, سائڈ افیکٹس کوئی ہے تو اس کو آپ رپورٹ کر لیں. فالو اپ کے لیے آتے جاتے رہیے گا. ٹھیک ہے, ملتے رہیے گا. ٹھیک ہے, ان کو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اوکے جی, لیب ویلیوز اینڈ ویژول چینجز آپ چیک کریں گے. اسپیوٹم, جیسے لیب ویلیو کیا ہے, اسپیوٹم یوزلی چیک کریں گے, اسپیوٹم ٹیسٹ مانیٹرنگ کریں گے. اینڈ ایڈجسٹ تھراپی ایٹ نیڈیڈ. اگر ڈرگ ریزسٹنس ہوئی تو آپ تھراپی چینج کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا جی. Here I wanted to show you something in this book. آپ کو ابھی ڈرگس کی وہ یاد رہیں گے؟ جی سر. کس طرح یاد ہوں گے؟ جیسے آپ نے بتایا RIF سے ریفاپین. ہاں جی, آر سے ریفمپین, آئی سے آئسونائڈ, آئی سے آئسونازائڈ, پی سے پی سے پرامنوائڈ. سر کیا تھا؟ ای سے ایتھمبیوٹول. پی سے ایتھمبیوٹول نہیں ہے نا, پی سے پی سے پریزنامائڈ, کیا پریزنامائڈ, پرازونامائڈ. جی سر, تو نام ڈیفیکلٹ ہے اس کے. پریزنامائڈ. اور ای سے پرازونامائڈ. ای سے ایتھمبیوٹول. اچھا جی, آر سے جو ہمارے پاس ریفمپین سے سائڈ افیکٹ اس کی کیا ہوگی؟ ریڈ اور اورنج سیکریشنز. ریڈ اینڈ اورنج سیکریشنز اینڈ ہیپاٹوٹاکسک. اور ہیپیٹوٹاکسیسٹی بھی ہے. ٹھیک ہے, آئی سے آئسونازائڈ کی کیا ہوگی؟ نیوروپیتھی سر. نیوروپیتھی. انجریز. آئی سے آئسونازائڈ, سو آئی سے اٹ injury to the nerve, peripheral neuropathy, neuropathy. اچھا جی, اور پی سے پریزنامائڈ. جی, پریزنامائڈ کا کیا ہوگی بتائیں؟ سر پین ان جوائنٹس. پین ان جوائنٹس. جی, what else? ای. اینڈ ہیپاٹوٹاکسک لائک دیٹ. جی, ای جو ہے ہیپیٹوٹاکسک, وہ تو سبھی ہے. ای سے آئی تو ہو گیا نا, RIPE. ای سے آئی انفیکشن کرے گا, گرین اور جی ریڈ کلر. آئی انفیکشن. جی, آئی انفیکشن نہیں ہے, آپٹک نیورائٹس ہے. یس سر. آئی اے نیورائٹس ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی. Coming to the questions, let me check with the questions. کدھر ہے questions؟ اچھا جی, اس کا ہم نے ذکر اور بھی کیا, وہ بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے نا. مونٹاکس ٹیسٹ, ریمبر
ٹی بی اس پہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے صحیح انکلیکس کے بورڈ ایگزامز میں. ٹی بی جو ہے آپ کی انکلیکس کے ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ کسی نہ کسی طرح آپ سے اس میں سے کویشچن پوچھیں گے, کبھی آئسولیشن کے بارے میں, کبھی مونٹاکس ٹیسٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں. مونٹاکس ٹیسٹ کو ایک اور بھی کچھ نام بولتے ہیں, مجھے وہ نام ابھی. اس کا دوسرا نام ٹیوبرکیولین اسکن ٹیسٹ. ٹیوبرکولین ٹیسٹ اسکن ٹیسٹ بھی بولتے ہیں, مونٹاکس بھی بولتے ہیں, ایک اور بھی کچھ ہے. مجھے فرسٹ ٹائم آیا تھا تو آئی تھاٹ کہ یہ کیا ہے, پھر یاد آیا کہ یہ وہی مونٹاکس ہے. تو مونٹاکس کے لیے ہم نے ڈسکس کیا کہ کتنے ایم آپ کی ہارڈ انڈیوریشن ہوگی, ریڈ انڈیوریشن, تو وہ پازیٹیو کنسیڈر کیا جائے گا فار اے نارمل پرسن. More than 15 or equal to 15 for a normal person. For a normal person more than 15. شاباش, good. 15 or more than 15. اگر کوئی بندہ ایچ آئی وی والا ہو تو پھر, یا ایمیونو کمپرومائز ہو تو پھر تو پھر 5. 5. 5. شاباش شاباش. اگر 4 سال کا بچہ ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ 10. 10 or more than 10. 10 or more than 10. شاباش. سو اٹ از, آپ میرا خیال سے سانڈرز میں جائیں گے تو یہ MCQs اس میں پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرف. یہ آپ ضرور یاد رکھیں. ٹی بی اگین آئی ایم سیئنگ, اور ٹی بی کے لیے آپ کو نیگیٹو پریشر آئسولیشن, N95 ماسک. یہ مریض کی آپ روم میں جائیں گے تو ماسک پہنیں گے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی ضرور ہے. تو ایون دو اٹ میٹ لکس ایزی, صحیح ہے, مگر یہ پیپر میں کسی نہ کسی طرح آ جاتا ہے. ٹھیک, اوکے, کمنگ ٹو the questions. A 46-year-old client with active pulmonary tuberculosis has been taking right therapy for 3 weeks. The client reports blurred vision and trouble distinguishing red from green. What is the nurse priority action? Reassure that this is a temporary side effect. Document the finding and re-evaluate at the next appointment. Hold in ethambutol and notify healthcare provider immediately. Encourage the client to continue medicine and wear corrective lenses. بتائیں آج آپ کی باری ہے شمس. ہیلو سر سی آپ سے نہیں لگ رہے. بس صحیح ہے, ٹھیک ہے سر, اور لیسن آٹومیٹڈ. ہولڈ کریں گے. سر مجھے تو جی سر, لگ رہا ہے. ہم نے تو یہ بتایا کہ یار ہولڈ نہیں کریں گے نا, وہ اس میں قضائی نہیں لے کے آتے نا, ٹی بی والے میڈیسنس قضا نہیں کرتے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہولڈ کریں گے. تو دیز آر کلاسک سیلز, مطلب آپ کی ایتھمبیوٹول کے کیا, وہ آئی سے ای سے ایتھمبیوٹول اینڈ ای سے آئی ہم نے کہا نا, optic neuritis. So rational, these are classical signs of optic neuritis and potentially irreversible complication of ethambutol. It requires immediate discontinuation and evaluation by PHCP, healthcare provider. تو اچھا, optic neuritis کے لیے ایک وائٹامن ہے, I just forgot it, the name for ایک do you remember کہ اس کے آپ کو اس کا علم پتہ ہے کہ اس کے لیے کون سے وہ لیتے ہیں؟ ایک وائٹامن ہے. سر وائٹامن اے ہوتا ہے نارملی آنکھوں کے لیے. تو سر ٹیوبرکلوز کے ساتھ وٹامن اے لیتے ہیں تاکہ نائٹ بلائنڈنس نہ ہو, یہ چیزیں نہ ہو, نروں کی ویکنس کو ختم کرنے کے لیے. کوئی وہ ہے تو میں ایک
ایک منٹ صبر سے چیک کر لیتے ہیں میں اس دن چلیے میں آپ کو اس میں بتا دوں گا. یس ڈرگ جو ہے وہ اٹ شوڈ بی ڈسکنٹینیوڈ صحیح. اور وائٹامن یس سوری پیریڈاکسین وائٹامن B6 جو ہے اگر آپ مریض کو اچھا یہ آپ یوزولی یہ آپٹک نیورائٹس سے بچنے کے لیے آپ مریض کو وائٹامن B6 ساتھ میں دیتے ہیں تو اس کو یہ آپٹک نیورائٹس کی کمپلینٹ نہیں ہوگی. مگر اگر کسی کو ویژول چینجز آ جاتے ہیں تو آپ امیڈیٹلی نوٹیفائی کریں گے اور ڈرگ کو ڈسکنٹینیو کرے گی اور اس کی جگہ پھر دوسری میڈیسن سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے سر میرا ایک کویشچن ہے. جی جی پلیز. سر اگر یہ جو ہم نے سائیڈ افیکٹ پڑھے ہیں رائپ میڈیکیشنز کے انہوں میں سے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ آئے تو کیا ہم میڈیکیشن ڈسکنٹینیو کریں گے؟ نہیں جیسے آپ کی ریڈ یورین ہے صحیح اورنج یورین ہے یا اورنج ڈسکلریشن ہے تو آپ اس کے لیے نہیں ڈسکنٹینیو کرتے ہیں. تو سر آپ کی کیا ہمارا ہوگا کیا انٹرونشن ہوگی ہماری؟ اس کے لیے آپ مریض کو اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں صحیح. آپ اس میں انٹرونشن کوئی نہیں ہے. آپ ڈاکومنٹ کرتے ہیں آپ ٹائم ٹو ٹائم ایویلویٹ کرتے ہیں. ریڈ جیسے ریفمپین ہے تو اس کے لیے ریڈ اورنج یورین ہے نا تو اس کے لیے کوئی انٹرونشن نہیں ہے. دیٹس وائی یہ میرا اس وجہ سے یہ والا غلط بھی ہو گیا کہ اس یوزلی ان سائڈ افیکٹس کے لیے آپ نہیں کرتے مطلب کوئی انٹرونشن نہیں کرتے. بٹ آپٹک نیورائٹس سم تھنگ دیٹ از مطلب اے بگ کمپلیکیشن سی آپ کی مطلب زیادہ کمپلیکیشن ہے سیریس ہے تو اس وجہ سے اس میں سے ہولڈ کرتے ہیں. ادروائز آپ کنٹینیو رکھتے ہیں میڈیسن سے. باقی جتنے بھی مطلب سائیڈ افیکٹ ہیں ان سب کی انٹرونشن میں یہی ہے کہ ہم کنٹینیو سیم ٹریٹمنٹ کریں گے. جی ایگزیکٹلی ایسے ہی. اوکے. Okay, Ji. A client with TB has been on isoniazid therapy for 4 weeks. The client complains of burning pain in the feet and numbness in the fingers interfering with daily activities. What should the nurse anticipate? This is unrelated to the therapy and should be referred to neurology. No. The client is experiencing liver toxicity, liver enzyme should be drawn. I wouldn't say that. No. The isoniazid dose will likely be increased to control the symptoms. Pyridoxine supplementation B6 should be started or adjusted. Dose will likely be increased to control. No. Isoniazid کی وجہ سے تو ہی ہے یہی پرابلم آ رہی ہے. جی سر اس کا ڈی ہوگا. بی ڈی سر ڈی. اوکے جی بی. The client has experienced liver toxicity. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ liver ڈی کہہ رہے ہیں ڈی فور ڈاگ. D for dog. Pyridoxine supplementation should be started or adjusted. اچھا جی اس کے آنسر دیتے ہیں D for dog. He is right. جوگیش کمار تکڑا ہو گیا ہے. پیریفرل نیوروپیتھی صحیح ہے. پیریفرل آئی سے ہم نے کہا انجری ٹو دا نرف ہم نے اس سے یاد کیا تھا نا. Peripheral neuropathy is a common side effect of isoniazid, often prevented or minimized with vitamin B6 supplementation. اور یہ آپ کی آپٹک نیوروپیتھی کو جو نیورائٹس ہے اس کو بھی پریونٹ کرتی ہے وائٹامن B6 سے. تو سے کہ آپ جب مریض کو یہ اینٹی ٹی بی میڈیسن دے رہے ہیں تو ان کو آپ اینٹی بایوٹکس کی بھی ساتھ میں دیتے ہیں تاکہ یہ سائڈ افیکٹس مینیج ہوتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. A nurse is reviewing lab results for a TB client on RIPE therapy. Which finding is most concerning and requires immediate actions? AST, uric acid, hemoglobin, vision. سر اس کا بھی ڈی ہوگا. ڈی سر. کون سا؟ ڈی فار ڈی. جی جی ڈی فور ڈاگ. جی سر. ڈی فور ڈاگ ہے کیونکہ یہ جو اوپر انزائمز ہیں آئی تھنک دیٹ از وہ تو پینکریاس کے ہیں
vision, I would say No, D. sir. Yes. یہ جو جی انزائم ہے ASTLT یہ تو لیور کے انزائمز ہیں اور یہ انکریزڈ ہیں ریزڈ ہیں. raised ہے. یس سر. پینکریاس کے تو مائلیز لائپیس ہوتے ہیں، یہ لیور انزائمز Yes. ہیں. I'm sorry. یہ تو اچھا alanine transferase اور وہ ہے. I would say D. D is the option. کیونکہ ویژن میں چینجز آ رہے ہیں، بلڈ میں بھی وہ یا اے ہے یا میرا. اے ہے یا ڈی ہے. لیٹس فائنڈ آؤٹ. اے ہے. اے ہے جی. آپ یو رائٹ کہ انزائمس ایلیویٹڈ ہے. مجھے ایکچولی اس کے نارمل لیولز یاد نہیں تھے. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ ایلیویٹڈ ہے. سی significantly elevated enzymes indicate hepatotoxicity, which is a serious complication of isoniazid, rifampin and prisonamide. ٹھیک ہے. اوکے سو دس ٹائم آپ نے اقرا آپ نے آنسر کیا تھا نا؟ یس سر. گڈ صحیح. تھینک یو سر. اوکے جی لاسٹ ون ہمارے پاس ہے نرس از ایجوکیٹنگ اے کلائنٹ ود نیولی پرسکرائبڈ ڈرائیو تھراپی فار ٹیوبرکلوسس وچ client statements indicate the need for further teaching. Arrive ہے need for further teaching. کیا I'll stop medicines once I feel better. I should expect red, orange tears and urine. I'll drink alcohol occasionally as long as it is a small amount. If my vision gets blurry, I'll let my provider know. I should avoid taking vitamin B6 while on this therapy. I may need to take this medicine for at least 6 months. Come on, یہ تو بہت ایزی ہے جی. جی اقرا. سر اے ہے، سی ہے اینڈ ای ہے. اے ہے جس میں نیڈ فار فردر ایجوکیشن ہے. سی ہے سی بالکل ٹھیک ہے. اور ای ہے بالکل ٹھیک. اے سی اینڈ ای. اور سے اے سی اینڈ ای. اے سی اینڈ ای. اوکے لاسٹ. کیوں ہوگا؟ اے آپ کو صاف واضح لکھا ہے، کہہ رہے کہ I'll stop taking medication once I feel better. آپ نے کوشچن صحیح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جگیش. یہ کہہ رہے نیڈ فار فردر ایجوکیشن. یس سر، ٹی بی کی میڈیسن تو نہیں اسکپ کر سکتے. جی جی تو اگر ایسے وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو آپ ان کو پھر ری ایجوکیٹ کریں گے نا. اوکے جی. A nurse is caring for a client with TB on rifampin therapy who is taking oral contraceptive. What is the most appropriate nursing actions? یہ ہمارے ابھی سلائیڈز میں گزرا بھی تھا. Educate the client that rifampin reduce contraceptive effectiveness and recommend backup method. Inform the client to double the dose of oral contraceptive online therapy. Reassure the client that the contraceptive efficiency is unaffected by rifampin. Refer the client to surgical contraceptives due to drug interactions. سر اے ہے. یہ ابھی ہم نے اس میں ریفمپین میں پڑھا ہے کہ اورل کنٹراسیپٹیوز کی جو ایفیکٹونیس ہے وہ ریڈیوس کرتے ہیں. I would say A. ٹھیک ہے. So that's it for today. Do you have any questions? سر پلیز مجھے سیکنڈ والا سمجھ نہیں آیا تھا، وہ جو تھا الکوہل والا اور وہ جو سیکنڈ والا تھا. وہ کوشچن یہ تھا کہ آپ اس میں سے غلط جو اسٹیٹمنٹس ہیں نا وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں. اس کا مطلب یہ تھا. صحیح ہے. اس میں مطلب یہ تھا کہ آپ ہمیشہ اس کو بولتے ہیں نیگیٹو کوئری کویسچنز، نیگیٹو یا فالس اسٹیٹمنٹس کویسچنز. مطلب اس میں تو آپ کو 3 جو بیماری سے ریلیٹڈ کریکٹ آنسرز ہوں گے مگر وہ آپ نے کلک نہیں کرنے. آپ نے اس میں سے جو بیماری سے ریلیٹڈ غلط آپشن ہے وہ کلک کرنے ہوتے ہیں. جیسے اس میں لکھ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا الکوہل پیوں گا، تو تھوڑا سا الکوہل تو بیماری سے ریلیٹڈ فالس اسٹیٹمنٹ ہے. آپ الکوہل ایوائڈ کریں گے.
ٹھیک ہے. Okay, sir. Thank you. Understand. اوکے جی جی جوگیش. سر مہران. اچھا سر سلائڈ بیک کرنا. اچھا جی سلائڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یا نہیں؟ ابھی ابھی نہیں آ رہا سر. میں بیک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے سر سائڈ افیکٹ والی جو سلائڈ ہے وہ ایک دم سائڈ افیکٹ والی. جی جی بس یہ والی سر. ٹھیک ہے سر. تھینک یو. ٹھیک. اوکے جی. اوکے جی. اللہ حافظ. Okay. Thank you. Bye. اللہ حافظ.